کافی سارے ان کے کنسرنز ایڈریس کر دیے. کیوں بلال صاحب؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کرنے جا رہے, اور آپ سے عرض یہ ہے کہ ایک فریش کریک ڈاؤن ہے پی ٹی آئی کے خلاف. جیسے ابھی میں نے ابتدا میں بتایا ناظرین کو کہ ان کے ایم این اے سینیٹر سے ہم نے جب رابطہ کیا نا پچھلے 2 روز سے, تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ابھی نہیں آ رہے ہیں. ہمیں باقاعدہ کہا گیا ہے کہ آپ چھپے رہیں کیونکہ آپ کو پکڑ کے آپ کو فورسبلی جو ہے وہ ووٹ ڈلوایا جائے گا. تو آپ کی لائی ہوئی قانون سازی پر, آئینی ترامیم پر اس طرح کے ووٹ اگر آپ لوگ ڈلوائیں گے تو پھر تو مطلب آپ یو آر آئی تھنک فائٹنگ اے لاسٹ بیٹل, آپ ہار چکے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا, اور آپ کو نئے شو کی بھی سیم چینل بٹ نئے شو کی مبارک ہو آپ کو. مولانا صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی تو حالت یہ ہے کہ جتنے منہ اتنی باتیں. اب دیکھیے یہ ایک عادت سے باز نہ آنے والی بات ہے کہ ایس سی او کانفرنس پہ جو ہے احتجاج کی کال ہے, یہ اسی سوچ کی عکاسی ہے جو سوچ ہم نے دیکھی کہ جب آل پارٹیز کانفرنس کال کی گئی فلسطین کے معاملے کے اوپر, مطلب کہ اس معاملے پہ بھی نہ آپ کی. ان کو تو یہ ہے کہ میں اکثر اب شوز پہ کہتا ہوں, میں کہتا ہوں جی اگر ہم کہیں گے نا کہ یہ پانی کا گلاس پی لیں, پی ٹی آئی کہے گی ہرگز نہیں پینا, اور اگر ہم کہہ دیں گے کہ یہ گلاس پلیز پی لیجئے, وہ کہتے ہیں اب یہ وہ کہتے ہیں ہم نے ہرگز نہیں پینا, اور اگر ہم کہیں گے کہ یہ گلاس نہیں پینا تو وہ کہیں گے کہ اب یہی گلاس پینا ہے. یہ نہ برائے نہ ہے, اور اس کے اندر ان کی انا ان کو اجازت ہی نہیں دیتی کہ یہ قومی ایشوز کو قومی پیرائے میں دیکھ سکیں. اور دوسرا یہ کہ اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے, ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ مہنگائی قابو میں آ گئی. ان کا یہ خیال تھا کہ فیبرری سے حکومت چلے گی, معیشت بہت چیلنجنگ ٹائمز میں آپ کو یاد تھی, اور ہم سب کہتے تھے کہ پھولوں کا تاج نہیں ہے. پی ٹی آئی نے اس چیز کو مد نظر رکھ کے حکومت بنانے کا چانس ٹھکرایا. پیپلز پارٹی نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا, پی ٹی آئی انہوں نے ذمہ داری نہیں اٹھائی. ہم نے ملک کے, اور ہم نے بھی کہا کہ آپ بنا سکتے ہیں, پیپلز پارٹی کے کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ہاتھ وات نہیں بڑھایا تھا, ہم نے بس کہا تھا کہ ایک دفعہ مل لیں اگر آپ نے. نہیں مگر دیکھیے اس ٹائم پہ انہوں نے الگ کلیم کر رہے ہیں. نہیں انہوں نے تو اس چیز کو انٹرٹین ہی نہیں کیا نا جی, انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کی نا پی ٹی آئی. ہم نے پھر بھی مشکل حالات کے اندر وہ ذمہ داری اٹھائی, اور کسی کا یہ خیال نہیں تھا کہ آج مہنگائی سنگل ڈیجٹ پہ ہوگی, آئی ایم ایف کا پروگرام اس طرح چل رہا ہوگا, فائنلائز ہو گیا ہوگا, سعودی وفد آ رہے ہوں گے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ مٹیریلائزیشن کے قریب ہوگی. نو ون تھاٹ کہ اس طرح معاشی استحکام یا معاشی بہتری اتنے جلد پیریڈ میں آئے گی. اور اب ان کو یہ سمجھ لگ رہی ہے کہ اگر یہ سب چیزیں ہوتی گئیں تو ہم کہاں رہیں گے, کیونکہ ہم گلیل ڈنڈا انارکی ملک میں تباہی یہ تو یہی بیچتے ہیں, اور یہ نہیں بیچیں گے تو یہ کیا کریں گے. تو ان کو یہ ایس سی او کی کانفرنس ہو رہی ہے, اور اب آپ دیکھیے, اور میں آپ کو اس پہ ذرا یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے ایک تو ان کو بہانا چاہیے ہوتا ہے احتجاج کے نام پہ ادھم مچانے کے لیے, مگر میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں اگر یہ مفروضہ مان بھی لوں, جو میں نہیں مانتا, میں مان بھی لوں کہ ان کے پاس کوئی احتجاج کی جائز وجہ ہے اس دفعہ جو ہر چوتھے دن کا تماشا. وہ کہتے ہیں نا تو اس دفعہ تو خان صاحب سے میری گزارش سن لیجیے نا, میں کہہ رہا ہوں اس سے بات کرو, میں نے کہا چلے مفروضے کی بنیاد پہ میں مان بھی لیتا ہوں ہائپوتھیٹکلی کہ ان کے پاس کوئی جائز جواز ہے, تو ڈی چوک پر ہی کیوں جس وقت ایس سی او ہو رہا ہے آپ کیوں. دیکھیے بات یہ ہے چونکہ نیت خراب ہے, نیت یہی ہے کہ ایس سی او کو کس طرح ڈسٹرب کرنا ہے, نیت یہ ہے کہ وفاقی حکومت اور ریاست کے لیے کس طرح مشکل پیدا کرنی ہے اس وقت میں جب بیرونی ملک لیڈرز آ رہے ہیں اس اہم موقع کے اوپر, چونکہ نیت یہی ہے. تو دیکھیے اسی لیے گزارش ہے اس دفعہ کسی صورت بھی اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. نہیں بالکل بھی نہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر چوتھے دن خیبر پختونخوا کی ریاستی مشینری کو استعمال کر کے آپ ایک سستے مولا جٹ بن کر اور ٹیئر گیس اور پتھر اٹھا کے آپ چل پڑیں گے, اور ہر دفعہ آپ کو ایک بگڑے ہوئے بچے کی طرح پینڈر کیا جائے گا. ہرگز نہیں کیا جائے گا, ایبسلیوٹلی ناٹ. اس کے برابر ہاں بالکل جی ایبسلیوٹلی ناٹ. چلے ایبسلیوٹلی ناٹ آ گیا. درانی صاحب